يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباثت ہے، شناعت ہے، جو برائی کا پہلو ہے، اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا، جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے، اس لیے کہ شراب ابھی حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کی بجائے اعبد ما تعبدون، میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو، وہ تو کفر ہو گیا۔ تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا، بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر، یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ہے، ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سرد پڑھ رہے ہیں، اور ایک سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی نہیں آتے، انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا جرما الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابری سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ سفر میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا، تیمم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا، اس کا قصد کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو، بل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ۔